اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن آن لائن قرآن۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مدنی قاعدہ۔ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1۔ آئیے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 1 کو شروع کرنے سے پہلے اس کی کچھ قواعد کو ہم دہرائی کر لیتے ہیں، کیونکہ سبق نمبر 1 انتہائی اہم سبق ہے، اس کو سمجھنا بھی انتہائی اہم ہے۔ الف سے لے کر یا تک کے جتنے بھی حروف ہیں انہیں ہم حروف مفردات کہتے ہیں۔ اب مفرد کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ڈبے کے اندر ایک جو ہے حرف لکھا ہوا ہے، تو ایک حرف کو جو ہے وہ مفرد کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ حروف ہوں تو اسے مفردات کہتے ہیں۔ تو یہ 29 حروف ہیں، اسی لیے جو ہے اسے ہم حروف مفردات کہتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو سبق کے متعلق کوئی چیز ہوگی وہی سبق کا نام دے دیا جائے گا۔ جیسے کہ یہاں پر مفرد حروف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی لیے اس کا نام بھی مفردات رکھ دیا گیا سبق کا۔ اب ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں کہ جنہیں ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ 7 حروف جو ہے ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہ 7 حروف کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، طا، واو، غین، قاف۔ دوبارہ ایک بار دہرا لیتے ہیں، خ، صاد، ضاد، طا، واو، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے ہی پڑھے جائیں گے، ان کو کبھی بھی ہم باریک نہیں پڑھ سکتے۔ اسی 29 حروف میں 4 حروف ایسے ہیں کہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، وہ ہیں با، فا، میم، واو۔ ان 4 حروف کے علاوہ ہم کسی میں بھی ہونٹ نہیں ہلائیں گے۔ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق میں جو ہے ہم نے اردو تلفظ سے پرہیز کرنا ہے، جیسے بے، تے، تے، ہے، تویں، دویں، اس طرح کے حروف ادا نہیں کرنے، بلکہ اس کو ہم نے عربی انداز میں ہی پڑھنا ہے۔ آئیے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا حرف الف۔ الف میں ہمارے ہونٹ ہلیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بریکٹ کے اندر بھی ایک الف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس الف میں الف لام فا آ رہا ہے۔ تو یہ جو فا آ رہا ہے یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا حروف ہے، تو اس لیے اس میں ہمارے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو الف کو جب بھی پڑھیں گے تو جلدی سے پڑھیں گے، اور اس کے آخر میں جو ہے ہم اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں پر لگائیں گے، جیسے کہ الف، الف، یہ اوپر کے دانت نچلے والے ہونٹوں پہ لگیں گے اور ہلکی سی ہوا باہر نکلے گی، الف، الف۔ دوسرا ہمارا جو حرف ہے وہ ہے با۔ جس حرف کے نیچے ایک نقطہ ہو اسے ہم با کہتے ہیں۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب دونوں ہونٹوں کا تر حصہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس طرح ہونٹ بند ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے ہونٹوں کو بند رکھنا ہے اور پھر آپ نے حروف کو پڑھنا ہے، جیسے با، با کہ پہلے آپ نے ہونٹ ملا لیے پھر آپ حرف کو پڑھیں گے، با، با۔ آپ کے ذہن میں جو ہے ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ابھی میں نے الف کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جلدی سے پڑھنا ہے، اور با کو میں نے کھینچ کے پڑھا، جیسے کہ با،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے با آپ بریکٹ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ با کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، اور جس حرف کے ساتھ بھی یہ الف لکھا ہوا ہوگا اس کو ہم ایک الف کھینچیں گے، اور اسی لائن کے آخر میں دیکھیں گے جیم لکھا ہوا ہے، اور جیم کے اوپر ایک مد آ رہی ہے، لکیر آ رہی ہے بڑی سے، اس سے ہم مد کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم سبق نمبر 17 یعنی کہ سبق نمبر 17 میں پڑھیں گے۔ اس کی مقدار جو ہے وہ 3 الف ہوتی ہے۔ اب با جس کے آگے الف ہے اس کی مقدار 1 الف ہے، اور جس پر لکیر آ رہی ہے مد آ رہا ہے اس کی مقدار 3 الف ہے، لیکن الف کے اندر یہ دونوں ہی چیزیں نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے جو ہے الف کو ہم بغیر کھینچے ہی پڑھیں گے۔ اب اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ 1 الف سے کیا مراد ہے اور 3 الف سے کیا مراد ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا اندازہ اس طرح لگایا جاتا ہے کہ آپ اپنی مٹھی بنائیں، مٹھی بنانے کے بعد جب آپ ایک انگلی نارمل حالت میں کھولیں گے یہ 1 الف ہے، جیسے با، میں نے با کو پڑھا تو انگلی کھولنا شروع کری، انگلی کھولی تو میں نے آواز کو وہیں روک دیا، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے نہ انگلی جلدی سے کھولے اور نہ ہی بالکل آرام سے، بلکہ نارمل حالت۔ 3 الف ہوگا تو ایک انگلی کھلے گی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ با کے بعد آتا ہے تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ یہ جو زبان کا آگے کا حصہ اس سے تھوڑا سا اوپر، یہ ہے زبان کی نوک، ہلکا سا اوپر، اور اوپر کے جو آپ کے دانت ہیں، آگے کے سامنے کے اوپر کے جو 2 دانت ہیں، یہ دانت جہاں اندر سے نکل رہے ہیں یہ ہے دانتوں کی جڑ۔ تو یہ زبان کی نوک جو ہے دانتوں کی جڑ پہ لگائیں گے، پھر اس کو پڑھیں گے، جیسے تا کے بعد آتا ہے فا، یہ زبان کے سرے سے ادا ہوگا، یعنی یہ جو زبان کا آگے کا حصہ ہے یہاں سے، اور آگے کے جو سامنے کے آپ کے 2 دانت ہیں، پہلے تو آپ نے زبان اوپر لگائی تھی، اب دانتوں کے نیچے والے حصے پہ لگائیں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے، جیسے فا کے بعد آتا ہے جیم بہت ہی آسان حرف ہے، جیسے ہم جی بولتے ہیں تو جی بولنا اور آخر میں ہونٹوں کو ملا لینا، جیسے جیم پہ میں نے بتایا تھا کہ مد آ رہا ہے تو اس کو ہم 3 الف پہ کھینچیں گے، جیم۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔